سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوستو یہ مختصر سی زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے اور اس مختصر سی زندگی کے بعد اصل انسان کا انجام ہے. اگر کوئی انسان کامیاب ہو گیا اس زندگی میں وہ دائمی زندگی ہے، اٹرنل لائف ہے. اللہ کے بڑے بڑے انعامات ہیں، نہ کوئی تکلیف ہے نہ کوئی پریشانی ہے. بہت بڑے بڑے اللہ نے وعدے فرمائے ہیں زندگی کے لیے. اور اگر انسان ناکام ہو گیا تو ہمیشہ کے بہت بڑے بڑے عذاب ہیں. اس کا بھی حدیث میں اور قرآن میں ہم پڑھتے رہتے ہیں، علماء کرام سے سنتے ہیں. لیکن کیونکہ اس دنیا میں ہم ہیں، نفس اور شیطان ہمارے ساتھ ہے، دنیا کی لذتیں ہیں، جو ہم اس منزل تک جانے کے لیے روکتی ہیں. صحابہ کرام موجود تھے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجیب حدیث ہے، صرف چھوٹا سا جملہ فرمایا کہ اپنی حفاظت کا انتظام کرو. بہت ہی کام کی بات ہے، غور سے سنیں اس کو. تو صحابہ کرام جو تھے وہ اس بات کو اتنی سمجھے کہ شاید کسی دشمن سے حفاظت کے لیے فرما رہے ہیں اللہ کے نبی. تو حفاظت جو ہے آپ یہ دیکھیں آج بھی ہماری زندگی میں ایک بہت قیمتی چیز ہے اور انسان کو کرنی چاہیے. آپ دیکھیں سب سے پہلے آپ مکان بنائیں گے تو اس میں سب سے پہلے سیکورٹی کا انتظام کرتا ہے آدمی. باہر دروازے ایسے لگاتا ہے کہ چور نہ آئے، لاک لگاتے ہیں. ہم گاڑی لیتے ہیں اس میں الارم لگاتے ہیں. وہ ہر چیز جو ہے سامان پیک کرتے ہیں، اس میں صندوق بند کرتے ہیں تو اس میں لاک لگاتے ہیں. ذہن میں انسان کی ایک چیز ہوتی ہے کہ بھئی کوئی نقصان نہ ہو، چور نہ آ جائے، ڈاکو نہ آ جائے، دشمن نہ ہے کہ ہماری چیز کو لے جائے. یہ ہماری نیچر اور فطرت میں یہ بات ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. لیکن فرق اتنا ہے کہ آدمی اس چیز کی حفاظت کرتا ہے جس کی وہ قیمت سمجھتا ہے. اگر ویلیو نہ ہو اس کی نظر میں تو اس کو حفاظت نہیں کرے گا.
لے جائے چور لے جانا تو کیا فرق پڑتا ہے. مثال کے طور پہ ایک کی نئی گاڑی ہے, ایک کی پرانی گاڑی ہے, بہت 20-25 سال پرانی, تو وہ جو ہے نئی گاڑی والا وہ الارم لگائے گا تو دوسرے پرانی گاڑی والے کہ تم الارم نہیں لگا رہے, تو چھوڑو یہ اس میں کیا فرق پڑتا ہے, چور لے جائے تو لے جائے, اس میں پرانی گاڑی ہے, خیر ہے, اتنا کا کیا الارم لگانا. تو یہ اہمیت طے نہیں ہے, ایک پرانی چیز ہے اس کی اہمیت نہیں ہے ہماری, ایک نئی چیز ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے اور اس کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید یہی فرمایا حفاظت کرو. تو صحابہ کرام یہ سمجھے کہ بے اس وقت تو سب سے جو خطرناک چیز ہے جس سے حفاظت کی جا سکتی ہے وہ دشمنی ہو سکتے ہیں ہمارے, اور کون ہوگا. تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں کہ دشمنوں سے حفاظت کریں. تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں, دشمن سے بڑی ایک اور دشمن ہے, جہنم سے حفاظت کرو. جہنم سے حفاظت کرو. صحابہ کرام تھے, آج ہماری زندگی تو ہے دوستوں, غور سے کریں اس بات پہ. جہنم سے حفاظت کرو. اچھا کیوں؟ اصل مسئلہ تو یہی ہے انسان کا کہ اگر حفاظت نہیں ہوگی تو انسان اس میں نقصان اٹھائے گا. تو جہنم کے پیچھے کون سا دشمن ہے؟ جہنم کی ہمیں حفاظت فرمائی جا رہی ہے. جہنم کے پیچھے دو دشمن ہیں ہمارے زبردست, نفس اور شیطان, اور وہ ہم سے ایسے ایسے کام کراتے ہیں, ایسے ایسے فتنوں میں مبتلا کرتے ہیں انسان کو کہ جہنم کے دروازے انسان کے لیے کھولتے ہی رہتے ہیں ہر وقت. کتنا آدمی کوشش کرے بچنے کی اپنی طرف سے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دروازے جو ہے انسان کے کھولتے رہتے ہیں. انسان محنت بھی کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, لیکن چونکہ اس کی حفاظت نہیں ہے, حفاظت نہیں ہوگی تو یقیناً جہنم کو نزدیک کریں گے اس کو چیزیں. مثال دیتا ہوں آپ کو, کیا ہمیں بہت سے گناہوں کو پتہ ہی نہیں ہے, اس کی اہمیت ہی ہمارے نزدیک نہیں ہے, لیکن بہت بڑے گناہ ہوتے ہیں, بہت بڑے گناہ ہوتے ہیں. ایک گناہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. زندگی کا سینٹر ہے ہمارے اس پر گناہ پر, اور بہت عام ہے وہ, آج کے دور میں تو بہت عام ہے. وہ ہے کیا ہے؟ عہد شکنی, وعدہ کر کے توڑ دینا. اور زندگی ہماری ساری وعدوں پہ گزرتی ہے دوستو, ساری وعدوں پہ ہے عہد, اور ہمارے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ تو بہت بڑا نمازی ہے, بڑا پرہیزگار ہے, بڑے فتوے تو ہم لگا دیتے ہیں, لیکن ایک اس کو دیکھیں کہ ہمارے زندگی میں وعدہ وفا کتنا کرتے ہیں. ہم کسی سے وعدہ جب کر لیتے ہیں, اور کسی سے ہم سب سے وعدہ کیا ہے, سب سے بڑے وعدہ تو آپ یہ دیکھنے زندگی آپ ہم اپنی بیوی سے کرتے ہیں, اب بیوی خامد سے کرتی ہے, جب وعدہ کرتی ہے تو وہ پہنچتے ہیں. خامد یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہارے نان نقص کا سب کا ذمہ دار ہوں, تمہاری حفاظت کروں گا, گھر دوں گا. دیکھیں پورے ایک ہسٹری ہے اس پہ. اور بیوی اپنے خامد کے ساتھ وعدہ کرتی ہے, تو کیا اس پہ ہمارا وعدہ وفا کر رہے ہیں؟ اس معاملات میں کتنے ہم کامیاب ہوتے ہیں؟ ایک دکاندار ہے, ایک کسٹمر سے کرتا ہے, اس کا وعدہ ہے کہ میں تم مجھے پیسے دو, میں تم اچھی چیز دوں گا. کتنے لوگ جھوٹ بولتے ہیں اس پر, آپ یہ دیکھیں. دوستی کا وعدہ ہے, تجارت کا وعدہ ہے, کاروبار کا وعدہ ہے, ہر قدم پہ ہمیں وعدے کرنے پڑتے ہیں. اور کیونکہ حفاظت نہیں, جس کے اللہ کے نبی نے فرمایا, حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہم اس کو محسوس ہی نہیں کرتے. لیکن کتنی زبردست حدیث ہے, مشکات کی حدیث ہے, بولا دینا, کتنی بڑی سے.
اللہ کے نبی نے فرما دی کہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ بھائی وہ تو دین سے خالی ہے، وہ شخص وہ اور دین سے خالی ہے جو اپنے وعدہ پورا نہیں کرتے، عہد شکنی کرتے، ان کے پاس دین نہیں ہے، ختم ہے دین سے۔ اب بتائیں کتنی زبردست چیز ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جہنم کے آگ سے اپنی حفاظت کرو، ان سب چیزوں سے بچو، نہ ظاہر میں کوئی گناہ ہو نہ باطن میں ہمارے سے گناہ ہو، اس کی سیکورٹی کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ٹھیک ہے گاڑی چوری ہوگی دوبارہ آ جائے گی، گاڑی مکان میں چوری ہوگی تو پھر پیسے آ جائیں گے، لیکن اگر جہنم میں پہنچا دیا کسی نے تو پھر وہاں سے ہم کیسے بچیں گے؟ کیا چیز ہمیں بچا سکتی ہے؟ اس سے بچائیں۔ ہم ان اخلاقی گناہوں کو نہیں دیکھتے، تو حکم یہ ہے کہ ظاہر اور باطن دونوں کی حفاظت کرے انسان۔ ظاہر گناہ ان کو بھی ختم کرے، اور جو باطن کے انسان کے گناہ ہیں وہ بڑے خطرناک ہے۔ اب یہ جو عہد ہے، عہد شکنی جو یہ باطن کی بات ہے، معمولی بات تو نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بس ٹیلی فون پہ کہتے ہیں ہاں جی میں یہ جی بس کر دوں گا جی انشاءاللہ پورا کام ہو جائے گا، اور بھول بھی جاتا ہے کہ میں نے کسی کا کام کرنا، بس نماز پڑھ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے بڑا دیندار ہیں، قرآن کے اتنے ختم ہو گئے۔ یہ پورا رمضان جو اللہ پاک نے دیا ہے یہ عبادت کے لیے دیا ہی نہیں آپ کو، لعلکم تتقون کا ہے کہ یہ پورا رمضان جو روزے دیے ہیں اس لیے کہ تم گناہوں سے بچنا، جہنم سے حفاظت کرنا اپنی۔ بے شک تھوڑی عبادت کریں آپ، بے شک تھوڑی عبادت کریں، نہیں ہمت زیادہ عبادت انسان نہیں ہمت نہ کرے، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اصل چیز جو ہے انسان کے لیے گناہوں سے بچنا ہے۔ دیکھیں آپ پورا دن ہم روزہ رکھیں صبح سے شام تک، میں نہیں کر سکے تلاوت، نفل نہیں پڑھ سکے، اتنا اذکار ہم نہیں کر سکے، لیکن یہ ہے کہ شام تک ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، الحمدللہ روزہ مقبول ہو جائے گا۔ ہم نے کوئی نہ ظاہر کا گناہ کیا نہ بات، اصل حفاظت کس چیز کی ہے؟ گناہ سے ہے۔ لیکن بھائی بہت پڑھتا رہا سارے دن، اس نے عبادت بھی کیا اور خوب ماشاءاللہ قرآن پڑھے ہیں، اس نے خوب ذکر اطاعت کیے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا معیار بن گیا، لیکن اس کے ساتھ اس نے غیبت بھی کر دی، جھوٹ بھی بول دیا، وعدہ خلافی بھی کر دی، گناہ کی حفاظت اس نے نہیں کی، تو آئندہ کیا ہوگا؟ آخر میں جب دن ختم ہوگا تو وہ روزہ تو ہوگا ہی نہیں، بلکہ ایک وبال بن جائے گا اس کے لیے، اس کو بس بھوک پیاس ننگ رہے گی، اس کو کوئی ثواب اللہ کے نزدیک نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس طرف ذرا دھیان رہے کہ گناہ کی طرف زیادہ توجہ رکھنی چاہیے انسان، زبان کو کنٹرول کریں، نگاہوں کو کنٹرول کریں، اپنے اخلاق کو بہتر کریں، اپنے گھر میں اخلاق ہونا چاہیے، باہر اخلاق ہونا چاہیے، اندر اخلاق ہونا چاہیے۔ یہ ایک مومن کی شان ہے جو بتائے گا لا دین اللہ ولا دین، دین ہی نہیں اس شخص کا جو وعدہ خلافی کرتا ہے، میں بھی ہے جی میں آپ کا بھی کام کر دوں گا، بڑے بڑے انسانوں وعدے کیے ہوتے ہیں ایک دم چھوٹ جاتا ہے، دکان دینی ہے اس بس ختم، پیسے میں آپ کو دے دوں گا جس تاریخ کو، کوئی پیسہ واپس نہیں آ رہا، بڑا دیندار ہے وہ، ٹکٹ ہوئے ہیں اس کی عمرے کے لیے ماشاءاللہ، حج کے لیے ٹکٹ اس کے بنے ہیں بہت زیادہ، اللہ کے نزدیک کس کی وہ تو کہ دین ہی نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دین ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اب وعدہ تو اتنی بڑی چیز ہے، آپ یہ دیکھیں یہ تو ایک پریکٹس اللہ پاک کرا رہے ہیں انسانوں کے ساتھ، قرآن نے اس سے اونچی بات کہی ہے، بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، ہے یہ آیت میں سورہ ال عمران پڑھتے ہیں، اللہ نے تو ساری بات کہہ دی، ذاتی انسان ہوتا ہے کیونکہ بھائی اصل جو انسان جو ہے، ہم نے تو ایک وعدہ جو اصل وعدہ ہے تو ہم نے اللہ سے کیا ہوا ہے، اصل اس وعدے پہ ہمارا سارا کام چلنا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو ان اللہ کہتا ہے کہ میں یحب المتقین، میں ان لوگوں کو تو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، بندے میرے وہی پیارے ہیں، وہی ولی ہیں،
وہی اولیاء اللہ ہیں، وہی کتب ہیں، وہی ابدال ہیں، وہ ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون کہ جنہوں نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا. کتنی بڑی بات ہے، مجھے قرآن بتا رہے ہیں. جنہوں نے جو مجھ سے وعدہ کیا جن عورتوں مردوں نے، تو وہ ہے اصل میں کسی چیز کو نہیں دیکھوں گا، میں تو دیکھوں گا جنہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا واتقوا، اور ساری زندگی اس وعدے کی حفاظت کی انہوں نے. ایک ایک سانس انہوں نے دیکھا کہ ہمارے سے یہ وعدہ نہ ٹوٹ جائے. صبح سے لے کے رات تک ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ جو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، وہ عہد ہم سے نہ ٹوٹ جائے. ہمیں یاد ہے ہم نے اللہ سے کیا بات کی ہے؟ حلال روٹی کھائیں گے، چوزے کھائیں گے. اللہ سے ہم نے ایک عہد کی ہے اللہ تعالیٰ سے. وہ جب عہد کیا ہے تب ہمیں ایمان ملا اور تب ہم مومن ہوئے ہیں. وہ عہد کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ عہد تھا. جو انسان یہ عہد کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ کرتا ہے، تو پھر وہ ایمان والا ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے. اور پھر جب اس عہد پہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، 40 سال 50 سال 60 سال جو بھی اللہ نے زندگی دی ہے، اس عہد پہ وہ قائم رہتا ہے اور اس عہد کے ساتھ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فإن اللہ یحب المتقین. یہ ہے میرا دوست، میرا ولی، میرا کتب، میرا ابدال، کہ اپنے عہد کو پورا کر کے میرے پاس آ رہے ہیں. سوچنے سے یہ سب کتنی بڑی چیز ہے. ابھی تو کہا والا دین ہے نہیں، دین کیسا آ سکتا ہے بغیر اس وعدے کو نبھائے ہوئے جو اللہ سے ہم نے وعدہ نہیں نبھائیں گے تو کیسے دین آئے گا. سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دین ہے ہمارا. کیا وعدہ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے احکامات جو ہمیں دے ہیں، جو آپ ہمیں احکامات دے رہے ہیں، وہ ہم پوری زندگی اس کو نبھائیں گے بات طریقے شریعت و سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس دو وعدے ہیں. وعدہ احکامات تو آپ کے ہوں گے، لیکن یہ نہیں کہ احکامات ہم کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. ایک کسی بھی چیز کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ وہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوا، آپ کے طریقے کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں، وہ فعل کر رہے ہیں، وہ تو عبادت ہوگی. وہ وعدے کا نبھانا ہوگا. اس کے مطابق ہم نے زندگی گزاری. یہ نہیں کہ نماز پڑھ لی باقی پھر جا کے کوئی کام شروع کر دیا. چھوٹا سا گناہ جس سے کیا فرق پڑتا ہے. پھر ہم نے کوئی اچھا کام کر لیا اور پھر جا کے برا کام کر لیا. یہ عہد شکنی ہے. بلا دین، اللہ نے کہا یہ دیندار نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے. یہ آنکھیں کھولنے والی بات ہے. ابھی تو ہم بیٹھے ہی ہیں نا، لیکن جس وقت یہ پردہ ہٹے گا تو حقیقت حال ہمارے سامنے آ جائے گی دوستو. تو یہ قرآن میں یہ حدیث ہمارے سے یہ پردے ہٹاتے ہیں. اللہ نے آج میرے دل میں یہ بات ڈالی، یہ آیت ڈالی، میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، یہ بات کر رہا ہوں، تو یہ پردے ہٹ رہے ہیں. یہ حجت بن رہی ہے ہمارے لیے کہ دیکھیں یہ اتنی بڑی چیز ہے، ہم اس میں کتنے کامیاب ہیں کہ ہم اللہ سے کتنا وعدہ نبھا رہے ہیں، کتنا صاف اللہ نے کہا ہے. اور صاف بتایا بھی ہے کہ جو وعدہ پورا میرا نہیں کرے گا، ان الذین یشترون بعہدہ، کہ جو لوگ اس وعدے کو جو مجھ سے کہا کہ ہم آپ کے احکامات پہ عمل کریں گے اور شریعت پہ چلیں گے، وہ جو لوگ کیا کرتے ہیں، ان الذین یشترون، میرے کیے ہوئے عہد کو وہ فروخت کر دیتے ہیں ثمنا قلیلا. کس پر؟ مال اور جاہ کے مسئلے پر آ کر، دنیا میں نفس آ کر، اور بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا کہ تو حرام اس کو حلال نہیں کریں گے، لیکن یار چلو کیا چلتا ہے کام لے لیں یار، نماز تو پڑھتے ہی ہیں نا، فلاں کام تو کرتے ہیں نا یار، عمر پہ تو چلے جائیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے. ان الذین یشترون بعہدہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے، وہ لوگ جو میرے عہد کو توڑتے ہیں، توڑتے نہیں بلکہ بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں. کس کے بدلے؟ دنیا کے بدلے. چلو یار یہ مکان لینا ہے، سود لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، بڑی تنگی ہے یار، یہ بک رہا ہے عہد، اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بیچ رہا ہے اپنے عہد کو، ڈر رہا ہے دنیا سے. حالانکہ یہ میں نے ٹیسٹ لیا ہے اس کا، اگر اس ٹیسٹ میں اس کو ڈال دیا، اگر یہ الحمد اس پہ قائم ہو جاتا، کہتا ہے نہیں اللہ کے حکم نہیں ہے، میں نے عہد کیا اللہ سے کہ جو حرام تو نے کیا ہے اس کو میں حرام سمجھوں گا، بے شک کچھ ہو جائے، میں اس سے نہیں ہلوں گی، میں اس سے نہیں ہلوں گا، جو کچھ بھی میرے واقعات آ جائیں. بھوک ننگی ہے نا، پریشانی ہے نا،
اتنی سی بات ہے، چند دنوں کی بات اللہ تعالیٰ کرتا ہے. انعام کتنا ہے. اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنا محبوب بناتا ہے. اور ایسے جو کرتے ہیں آدمی، دیکھیں کتنی بڑی سزا اللہ پاک کا ہے کہ جو ایسے توڑتے رہتے ہیں عہدوں کو، دنیا کے نشے میں آ کر چھوٹی چھوٹی معاملات بیچ دیتے ہیں، ہمارے عہدوں کو توڑ دیتے ہیں، ہمارے احکامات کو بیچتا ہے اس شخص. ثمن خلی ہے، کچھ بھی نہیں اس میں جو آپ کر رہے ہیں. الحمدللہ آپ، اللہ کہتے ہیں میری طرف رجوع کرو، میری طرف آؤ، مجھ سے مانگو، میرے عہد کو مت توڑو جس کو میں نے حرام کیا ہے. جس عہد پہ تم نے ایمان لائے ہو، تم نے کہا اس کو عہد کو مت توڑنا، اگر ایسا کرو گے تو بہت بڑی سزا ہے اس پر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے پہلی سزا اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ آخرت میں ایسے شخص سے، دیکھیں ایمان والا ہے، جو عہد توڑ کے میرے پاس آئے گا، اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. سب سے پہلے چیز ہوگی آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہوگا اس کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس نے سمجھا ہی نہیں کہ میں اللہ کے حکم ہے اور میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، کسی کو مانتا ہوں کسی کو توڑتا ہوں. عہد یہ تو نہیں نہ ہوتا بھائی. مثال کے طور پر میں نے آپ کو 100 پاؤنڈ دیے ادھار، آپ کبھی ادھار آپ کے واپس کرنا ہے، 100 تو نہیں کروں گا، 50 کروں گا. یہ ادھار واپس کرنا ہوا آپ کو. جی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں چھوڑ سکتے تو ہم کریں گے. یہ فلاں تو کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں قرآن، لیکن یہ تو ہم نے کرنا، ہم تو کریں گے. یہ نہیں ہے ایسے. فرمایا سب سے بڑی سزا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا ہے کہ آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں. آخرت جنت میں کوئی حصہ نہیں اس کا. پھر اس کے بعد تو عجیب اللہ تعالیٰ نے سزائیں دی ہیں جس وقت ہم نہیں پہچان سکتے. جو جنتیوں کا سب سے بڑا انعام ہوگا اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ کیا ہے کہ ہم اس سے کلام ہی نہیں کروں گا. اللہ اکبر. جنتیوں کو سب سے بڑی نعمت جو ہوگی وہ اللہ کا کلام ہوگا، گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ ان جنتیوں کے ساتھ کرے گا. آپ سوچیں کیا کتنا بڑا انعام ہے. جو اپنے عہد کو پورا کر کے آئے ہوں گے، اپنے نفس کو دنیا میں مارا ہوگا. الحمدللہ. یہ دیکھیں بھی، آپ جب کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں تو تماشے لگانے تو نہیں نہ جاتے کہ چلے کپڑے پہن لیے، داڑھی رکھنی، سفید، اس لیے خود تھوڑی آتے ہیں. مداری والا کیس تھوڑی ہے. اصل چیز تو کسی اللہ والے کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے عہد کیا ہے اس عہد پہ ہم قائم رہیں، وہ ہمارا سہارا بنے، ہمیں تقویت دے، ہم سے باتیں سنیں، اس کی روحانیت کے ذریعے سے ہم اس پہ قائم رہیں. اور یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ راستہ دکھا بھی دیا، پہنچا دیا، اس کی بھی ہم نے قدر نہیں کی، اس ذکر کی بھی ہم نے قدر نہیں کی، اس اللہ والے کی بھی ہم نے قدر نہیں کی، پھر بھی ہم ویسی رہے. سوچے صحیح، آپ اندازہ لگائیں. اللہ نے خود کہا ہے کہ بھئی یہ ایک راستہ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، تقوی کا راستہ ہوتا ہے. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ نے بتایا کہ تم یہ چیز عہد کو قابو کرنے کے لیے، جو عہد کو قابو کرتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ متقی کہا ہے اللہ نے قرآن میں. تو جس قابو کرتے ہیں کہ یہ تم نے اگر حاصل چیز کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو اس چیز کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں. تو کون واسطگی کہ کسی ایسے اچھے پیارے انسان کے پاس چلے جاؤ جو نیک اور صالح انسان ہو، اس کی صحبت اختیار کرو. اب مجھے صحبت، اللہ نے صحبت بھی عطا فرما دی، میں اس انسان کے پاس پہنچ بھی گیا اور پھر میں گناہ کروں، پھر بدماشی کروں، پھر وہی کام کریں، پھر اللہ کے عہد کو توڑیں، تو یہ سزا در سزا ہو گئی انسان. مجھے بتائیں وہ انسان ہی نہیں رہا. اس کے لیے دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ پھر اس کو سزائیں دیتا ہے، اس کی اولادوں کو نافرمان کرتا ہے اس کے سامنے. اس کے کیونکہ تجھے میں نے اتنی بڑی چیز دی ہے، تو بھٹکا ہوا انسان تھا، گمراہ انسان تھا. تجھ میں کیا عقل تھی کہ میں نے تجھے اپنے ایک ولی تک پہنچایا، اس تک تجھے راہبری دی، وہاں تک لے گیا، اور تو نے اس کا بھی مذاق اور تمسخر کرتا رہا، اس کے ساتھ بھی تماشے کرتا رہا. پھر اللہ کی سزائیں اترتی ہیں. دنیا کی سزا پھر بھی کچھ نہیں ہے. رلاتا ہے اللہ پاک اس کو، ذلیل و خوار ہو جاتا ہے انسان دنیا کے اندر کہ تم نے کسی چیز کی بھی میری قدر نہیں کی. جس مقصد کے لیے میں نے تجھے اپنے دوست کے پاس بھیجا تھا، میں نے ذکر اسکار پہ لگایا تھا. سوچنے والی بات ہے دوستو. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے بھائی، وہ بچنا چاہیے. ہمیں تو بہت قدر کرنی چاہیے تھی. اللہ پاک نے ہمارا انتظام کر دیا ہے.
ہم انسان کو ہم اس کو بھی نہیں سمجھے، اس کو یہ سمجھے کہ شاید وہاں جانے کا مطلب یہی تھا کہ بس شکل بنا لو، اپنی داڑھی رکھ لو، امامہ رکھ لو، نقش بندی بنا لو، قدری بنا لو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مقصد سمجھے، مقصد سمجھے جو اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے بھیجا اس لیے ہے، کونوا مع الصادقین، میں کیوں بھیجا اس کے لیے کہ واتقوا اللہ، تاکہ تم خود اس عہد پہ قائم ہونے والے بن جاؤ جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز تمہارے قدم کو ڈگمگا نہ سکے جس وقت تم حق پہ ٹھہرو، تم سمجھ رہے اللہ کا حکم ہے، میں اس کو کبھی نہ توڑ سکتی ہوں نہ توڑوں گا، کچھ بھی ہو جائے میں نہیں چھوڑ سکتا اس عہد کو، میں تو راہی نہ کسی جگہ کے ختم ہو جاؤں گا۔ بڑی بڑی آپ کو نظر آئیں گی آزمائشیں بنی، یہ کر لو گے تو یہ ہو جاؤ گے، یہ کر لو گے تو یہ ہو جاؤ گے، فلاں کرو، کون دیکھ رہا ہے یار، کیا پتہ چلتا ہے آپ کے جو مرشد ان کو کیا پتہ لگے گا، کہ علم غیب تو نہیں رکھتے، کر دو یار دیکھی جائے گی، پھر ہم تو ہے نا جا کے پھر وہ کیا پتہ، جا کے پھر بیٹھ جائیں گے گردن جھکا کے، ہم تو آ گئے جناب، بس ذکر کی مجلس ہو رہی ہے، چلیں یہ لے رہے ہیں، نافی کریں کوئی یہ تذکیہ کی مجلس ہے تو میں آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ ہمیں تو زیادہ سوچنا چاہیے اس بات کے بارے میں، زیادہ سوچنا چاہیے کہ بھئی کیا بات ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے کتنی سزا ہوگی کہ ہم نے زندگی میں جناب شکل میں بنائی اور اللہ والے کے پاس بھی گئے، ذکر کی مجلس میں، ادھر سزا کیا ملی ہے کہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور جس وقت جنتی مست ہوں گے اللہ کے کلام سے، سبحان اللہ کیا سین ہوگا مجھے بتائیں، اس ذات کا کلام سن رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کو کیا کیفیت ہوگی، وہ کیا کلام ہوگا، وہ کیا معاوض، تو اللہ نے اسکیچ دے رہے ہیں قرآن میں کہ اعلیٰ ترین درجے سے محروم ہوگا وہ شخص، جبکہ بڑی آسانی سے پہنچ سکتا تھا، میرے اس عہد کو نبھا دیتا، ڈر گیا، بھوک سے ڈر گیا، لوگوں کے تانوں سے ڈر گیا، اپنے آپ کو بیچ دیا، اس نے فروخت کر دیا، جیسے ایک فحاشہ عورت نہیں اپنے جسم کو بیچتی ہے پیسوں کے لیے، سیم چیز ہے۔ ہم اتنے بے غیرت ہو جاتے ہیں، بے حیا، کہ ہم اللہ کے قانون کو، اللہ کے عہد کو، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دم بیچ دیتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہا اللہ دین ہے، اس کے پاس دین کیسے ہو سکتا ہے؟ جو عہد شکن آدمی اس کے پاس دین کہاں سے آئے گا؟ اور جس کے پاس دین نہیں، اس کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ یہ تو چند ایک دنیا کا معاملہ ہے، روٹی دے دی، کھانا کر لی، یہ نہیں ہے۔ تو بھائی اس گھر میں، اس جگہ پر کہاں ہو سکتا ہے جہاں بے نمازی ہوں؟ سب سے بڑا آپ یہ دیکھنے، جو ایک نمازی نہیں پڑھ رہا، جس گھر میں بے نمازی موجود ہوں، تو اس سے زیادہ آپ کو کیا نظر آئے گا جو عہد شکن کرنے والا آدمی؟ ایسے بچوں سے کیا محبت کرے، ایسی بیوی سے محبت کیا کرے، ایسے خاوند سے بیوی کے دل میں محبت آئے گی کیسے؟ اس آدمی کے گھر میں، جس کے گھر کے اندر آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی عہد شکنی کر رہا ہے یہ شخص، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ روز قیامت میں ان کو بہت سخت سزائیں دوں گا، میرے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ دنیا جنت میں مزے کر رہی ہوگی، الحمدللہ اس نے قربانی دے کے اللہ کہتا ہے کہ میں کلام کر رہا ہوں گا، لا ينظروا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں، سبحان اللہ۔ وہاں جنتیں اللہ کے دیدار تجلیات میں مست ہوں گے، جیسے ہم یہاں ہوتے ہیں نا دنیا کے اندر انعامات دیکھتے ہیں، یہ بلڈنگ آ گئی، یہ پیسہ آ گیا، یہ اولادیں آ گئیں، یہ ہماری بڑا مزہ آتا ہے نا ان چیزوں میں۔ تو جنت میں یہ مزے ختم ہوں گے، جنتی کے مزے کیا ہوں گے؟ سبحان اللہ، اللہ سے گفتگو، اللہ کی تجلیات کا نزول اور ان کے پھر دیدار۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہاں تو کوئی بھی یہ بھی نہیں ہوگا ان کے لیے، لا یزکیہم، اللہ اکبر، پتہ نہیں ہو کیا پاکی ہوگی، یعنی پاکی کے درجہ کو بیان نہیں کر سکتا۔ جب انسان پاک ہوتا ہے یہاں پر باطنی طور پہ، تو اللہ کی تجلیات کو سینے میں اترتے ہیں، ولی اللہ کی معرفت عارف اترتے ہیں۔ تو جب وہاں اللہ پاک کرے گا، انسان کو کیسے پاک کرے گا کہ وہ اتنا پاک ہو جائے گا کہ اللہ کا دیدار کر سکے گا۔ بولے سبحان اللہ۔ صرف کس چیز پہ؟ آج ہم عہد پہ قائم ہو جائیں، ڈونٹ سیلف یور سیلف، بیچو نہ اپنے سیلف، بیچو نہ۔ اور خدا کی قسم کھا کے کہتا کہ اس مشکل کے اندر جو ہماری بہت مشکل ہے یار، ہم بک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو اپنے آپ کو نفس کے ہاتھوں اب نہ بیچ میرے عہد کو، کچھ دیر ٹھہر، انشاءاللہ میں خود تیرا خریدار بن جاؤں گا، میں خود تیرا خریدار، تیری چیزوں کو میں قبول کروں گا، تیری پریشانی کو میں دور دوں گا۔ چند دنوں کی بات ہے، تھوڑا ٹیسٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بکنا نہ،
بکنا نہ، فروخت نہ ہونا اپنے نفس پہ، اپنی قیمت نہ لگوانا میرے شریعت کی، میرے اس قانون کی. کتنے بڑے عذاب ہیں مجھے بتائیں. راہ کیا گیا، نہ پاک ہوگا، نہ دیکھے گا، نہ کلام سنے گا، جنتی مزے کر رہے ہوں گے. سبحان اللہ. وہ کیا ہوگا اس کے مقابلے میں؟ لہم عذاب علیم. اللہ اکبر. بلکہ ایسے انسان کے لیے یہ سب منفی ہو جائیں گی چیزیں، اور کیا ہوگا؟ عذاب شدید نہیں ہے، عذاب علیم دوں گا اس کو میں. اللہ اکبر. اور یہ دو زندگی کے اسکیچ ہمارے سامنے، یا تو عہد شکن بن جائے یا عہد پورا کرنے والے انسان بن جائے. دنیا میں لوگوں کے ساتھ عہدوں کو پورا کریں الحمدللہ. تو دنیا میں عہد کو پورا کریں گے تو حقیقت ہے اپنے رب کا عہد کیسے توڑ سکتے ہیں؟ پتہ کریں اپنے آپ سے. اور یہی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا حدیث میں. عہد کیوں توڑ دیتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں، لا الہ کرتے ہیں، ہم کیوں بک جاتے ہیں؟ کیوں اتنی جلدی ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ختم کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ سیکیورٹی نہیں ہے ہماری. وہ دشمن ہمارے سے ہمارے اس چیز کو خرید لیتا ہے، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی حفاظت کرو، اپنی انتظام کرو. حفاظت کا یہ حدیث ہے، بظاہر ہم پڑھتے ہیں کہ اپنے آپ اپنے حفاظت کا انتظام کر لو. کیوں کہ تم بک جاؤ گے، تم عہد توڑ دو گے، تم کمزور ہو. انتظام کر لو تو انشاءاللہ اللہ کے نبی سیکیورٹی دے رہے ہیں کہ تم بچ جاؤ گے. تو وہ انتظام کیا ہے جو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ اتنی بڑی جہنم کی آگ سے ہمارا انتظام ہو جائے تو دوستو اس سے بڑی اور کیا چیز ہے؟ یہ قرآن کی بتائی چیزیں، حدیث کی بتائی چیزیں. اور نہ ہم نے اپنی سیکیورٹی کرنی ہے سبحان اللہ، اور نہ عہد پہ قائم ہونا ہے، بس بکواس کرتی رہنی. جنت مل جائے، جو ولی بن جائے، جو فلاں ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ڈکوسلے مارتے رہنا ہے. کسی اللہ والے کے سامنے بیٹھ کے اپنا ذرا اسکیچ بھی کھنچوایا کریں کہ اندر میرے ہے کیا کچھ بدماشی ہے، کرتا کیا ہوں میں. سیلف ڈیسیو کرتے ہیں اپنے آپ. سیلف ڈیسیو سمجھتے ہیں نا، یعنی کیا؟ اردو میں اس کو کہیں گے نا نفس پرستی کہہ سکتے ہیں. خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ایسے بھی انسان ہو سکتا کہ جہنم آپ کو ہم کہہ رہے ہیں نہیں یہ جنت ہے، دوستوں کو کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ تو بہت فرسٹ کلاس جگہ ہے، یہ تو مزہ ہی آئے گا بڑا. قانون دیکھیں، کوئی ایک قدم بھی ہمارا اس عہد کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. اس دیکھنے کے لیے کیا ہے؟ ہمیں پلٹنا پڑے گا نبی پاک حیات طیبہ کی طرف کہ آپ سے سمجھے یہ کام کیسے کیا، اس مقام سے کیسے نکلے، اس پہ آپ کا کیا حکم آ رہا ہے. ہر چیز کا حکم ہے، ایک ایک چیز کا اللہ کے نبی نے حکم فرمایا. کوئی چیز ایسی چھوڑی نہیں. تبھی آیت اتری آخر میں لکم دینکم اکملت، تمہارے دین کو ہم نے مکمل کر دیا. اکمل دین ہے، مکمل دین دیا ہے اللہ کے فضل سے. کوئی چیز، اور پھر اس کے بعد ایسے ایسے علماء کا نام پیدا کر دی سبحان اللہ، ایسے ایسے عارفین پیدا کر دی، انہوں نے کانٹ چھاڑ کر کے رکھ دی پورے حدیثوں کی، قرآن کی. ایسا مجمع دے دیا ہمارے لیے کہ کوئی چیز چھپی رکھی ہی نہیں. بکواس ہو ہی نہیں سکتے کہ ہمیں بہانہ بنا ہی نہیں سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. بس ایک چیز نہیں ہے ہمارے پاس جس کی کمی ہے، واللہ اس کو ہم کر لیں. وہ کیا؟ سیکیورٹی کر لیں، اپنی حفاظت کر لو. دیکھیں ہمارے پاس ایمان بھی ہے، لا الہ الا اللہ بھی ہے، ہم سمجھتے بھی ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے، لیکن ہم کیا کہ اس دشمن کی حفاظت نہیں کر رہے جس نے ہمیں برباد کر دیا ہے. وہ کون ہے جو اندر میں بیٹھ کے ہم سے یہ کام کراتا ہے؟ اس لیے کہ ہماری سیکیورٹی نہیں ہے. اس کے لیے سیکیورٹی کر لیں، لاکھ لوگ آ لیں آپ، جب وہ اندر جائے گا نہیں، آپ کو بگائے گا نہیں، ہمیں پتہ تو ہم الحمدللہ پکے ایمان والے ہو جائیں گے. عہد ٹوٹے گا نہیں. کون؟ وہ چوری کر نہیں سکتا مال. جس چور کی جس کی حفاظت اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ یہی چیز ہے کہ جہنم میں پہنچانے والی چیزیں ہیں. اللہ کے نبی فرمایا نہیں، وہ دشمن کی بات نہیں کر رہا، میں تو تم سے اس سے اونچی بات کر رہا ہوں. دشمن تو وہ نہیں، اصل دشمن کی بات کر رہا ہوں. کیا ہے؟ اپنے آپ کا جو انتظام کرو، وہ جہنم سے بچنے کا انتظام کرو. جہنم والے افعال نہ کرو. جی کیسے کریں؟ وہ کیا تو بہت بڑی چیز ہے. بتائیں کیا ہو سکتا ہے؟ اگر ہو جائے تو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ. نہیں کرنے کے بعد بھی ہم نہیں کرتے حفاظت سے، کیونکہ اس میں ہم ڈنڈی مارتے ہیں. ہوتا نہیں جی، کرتے ہیں جی، کوشش کرتے ہیں، آدھا ہو گیا، پورا ہو گیا، اس میں بکواس بازی. ٹائم نہیں ہے جی، دل نہیں لگتا جی، اور کچھ بتا دیں.
اللہ کے نبی نے بتایا کہ ہاں حفاظت میں تمہیں بتا دیتا ہوں اس کی انشاءاللہ. بہت بڑی بات ہے. حفاظت کے کیا بتایا اللہ نے کہ ہاں حفاظت کرو. حفاظت کیا؟ اللہ کا ذکر کرو. اس لیے میں آپ کے سامنے بھائی وہ تماشا تو نہیں ہے. کیا کرو؟ اللہ کا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر. یہ باقی صالحات فرمائے اللہ کے نبی نے. اچھا یہ لوگ ہیں تمہارے ایمان کو کوئی خرید سکے گا نہیں اگر تم اللہ کا ذکر کرتے رہو گے. سبحان اللہ. گارنٹیڈ اللہ کے نبی نے فرمایا. بلکہ یہ فرمایا کہ جب تم اللہ کا ذکر کرو گے تو ہوگا کیا کہ یہ کلمات ایسے ہوں گے تمہیں جنت کے اندر دھکیلتے چلے جائیں گے اور باقی چیزوں کی حفاظت کرنا شروع کر دیں گے. ہر لمحہ جب بھی ذکر کرو گے تم جنت کی طرف آگے بڑھو گے. آپ ذکر کر رہے ہیں ہم سبحان اللہ آگے چلے گی جنت میں. اس کے بعد پھر ہم نے آدھا پونا گھنٹے کا ذکر کیا اور آگے چلے گئے. پھر ذکر کیا اور آگے چلے گئے. حتیٰ کہ جب انسان موت آئے گی تو جنت کے اندر پہنچا ہوا ہوگا. کیونکہ وہ گاڑی چل رہی تھی نا ہماری. یہ حدیث ہے. اور یہی اللہ والے بتاتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو کثرت سے ذکر کرو. اور یہ قرآن کہتے ہیں بس اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. ذکر کرو گے تو اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ انشاءاللہ نفس اور شیطان جکڑ جائیں گے تمہارے ایمان کو, تمہاری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے وعدے کو تم نے کیا ہوا ہے اس پہ وہ ڈاکہ نہیں ڈال سکیں گے. اور اس کے لیے کہ کسی اللہ والے کے پاس اللہ بھیج دیتا ہے اس سے طریقہ سیکھو, جس کو جو طریقہ بتایا اس پہ قائم ہو جائے, پابندی کرے, ان اصولوں پہ چلے جو اصول ہیں اس کے. داخلہ لیتے ہیں آپ کسی کلاس میں تا حیات. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہ 1-2 دن کا رشتہ نہیں ہے, یہ تو قبر میں جانے تک کا رشتہ ہے اپنے شیخ سے. سبحان اللہ. کیونکہ ایک لمحہ بھی اگر قبر جانے سے پہلے تم نے اپنے شیخ کے تعلق کو چھوڑا تو وہیں ڈاکہ ڈال دے گا شیطان, ساری ایمان کو لے جائے گا. وہ ایمان آپ نے بے شک 80 سال بنایا ہو, اتنی شیطان تو ہے شیطان, وہ آخری دم تک بیٹھا ہو اس کو کہتا ہے کہ تو کلمہ نہ پڑھ. اور یہی ہے بتایا گیا کہ جس انسان اس دنیا سے جا رہا ہو تو سب سے بڑا اس کے سامنے یہی کام کرو کہ اس کے سامنے کلمے کو پڑھتے رہو تاکہ اس کے زبان سے کلمہ جاری رہے. یہ وقت آئے گا بھائیو, میرا اور آپ کا بھی آنے والا ہے, میں بتا رہا ہوں. اور جو روز جنازے اٹھاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وقت آتا ہے انسانوں کے لیے. آج کی تیاری کل کام آتی ہے. یہ بات یہ ہے ذکر اللہ. کتنی بڑی شخصیت اللہ اکبر. امام الانبیاء فرما رہے ہیں ہمیں بیٹھ کے اپنے صحابہ کے ذریعے کہ تم بھائی یہ زمانہ تو ایسا ہے کہ اللہ اکبر. وہ تو زمانہ صحابہ کا زمانہ تھا, یہ تو وہ زمانہ چوروں سے بھرا ہوا زمانہ ہے. ہر قدم پہ فتنہ, ہر قدم پر فتنہ ہے, جیبوں میں فتنہ ہے. ہمارے جیبوں میں فتنہ بٹھا ہے. ایک چیز کو بچا سکتی ہے تو اللہ کا ذکر ہے. انسان جیسا بھی ہو, جس حالت میں بھی ہو, اللہ کے ذکر کے ساتھ نسبت کو مضبوط رکھے. دوست اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے اور آپ حضرات کو توفیق دے کہ اللہ کے ذکر کی پابندی کریں, اور جتنا بھی بتایا گیا ہے اس کو صبح اور شام کریں, اور جو آپ کے شیخ نے آپ کو طریقہ بتایا ہے اس کو اسی کثرت سے کریں. جنہوں نے نہیں سیکھا وہ کسی اللہ والے کے پاس جائیں کہ مجھے بھی کوئی ذکر بتایا الحمدللہ, تاکہ میں پڑھنا شروع کروں. انشاءاللہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے انشاءاللہ ایسا انسان جو قدم بڑھا لیتا ہے تو اس کا انجام بھی ایسا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ جس دنیا سے جائے گا تو کلمہ پڑھتے ہی ہو جائے گا. اللہ کے فضل سے گناہوں کو نہ دیکھیں, اللہ کی رحمت کو دیکھیں. اللہ کی رحمت کو دیکھیں, اس کی بہت وسعت ہے. لیکن رحمت کو متوجہ کریں اپنی طرف. یہ نہیں کہتے اللہ بڑا غفور رحیم ہے, یہ تو سب کو پتا ہے غفور رحیم ہے. اور چاہے تو کن کرے, کوئی ہندو کوئی بھی گناہ سب کو جنت میں بھیج دے. کوئی پوچھنے والا قادر ہے, اس کو رسول نہیں ہے کہ نہیں یہ فلاں اس نے اللہ کے ساتھ مانا ہی نہیں ہے, فلاں نہیں کیا. وہ چاہے تو سب کو اور چاہے تو سارے مومنین کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے, کوئی اصول نہیں ہے اس کی. اس کی جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ بچوں اس نے بتایا کہ میری رحمت کو متوجہ کرو. دیکھو پھر میری رحمت کیسے دوڑتی ہے تمہاری طرف. سبحان اللہ. ایک گٹ چلو تو صحیح, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابتدا تو کرو, تم تسبیح تو پکڑو, ایسے ایک دفعہ تسبیح پکڑ لو بس. سبحان اللہ. تسبیح تم نے پکڑی, اللہ وہ کرا دے گا آپ سے.
یہ خود چلا دیں گے. اب تصویر نہیں پکڑی جی پھر وہ تو بات ہی نہیں بنی. اللہ کہتا تھا ہاتھ تو ہلا، قدم تو آگے بڑھا، باقی کام میں تجھ سے کرا دوں گا انشاءاللہ. دل تیرا بنا دوں گا، محبت میں پیدا کر دوں گا، اور تیری قسمت میں بتا دوں گا. الحمدللہ آج تو 10 دفعہ کہنے والا ہے، کل 100 دفعہ کہنے والا دے گا، 100 کے بعد تو 500 دفعہ کہنے والا ہے. لیکن اس کو چھوڑ کیوں دیا ہے؟ چھوڑ کیوں رہے؟ ایسے ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں الحمدللہ، بس گاڑی کے اندر سیٹ پہ آدمی بیٹھتے پھر خود چلانا تو دل کرتا ہے انسان گاڑی کو چلائے. اللہ کہتا ہے ایک قدم بڑھ، تو ایک بارش بڑھے گا میں ایک ہاتھ بڑھ جاؤں گا تیری طرف. سبحان اللہ، کتنی بڑی رحمت ہوگی اس کے انسان کی. ہم بڑھتے ہی نہیں ہیں. یہ بھی مشکل ہے جی، وہ بھی مشکل ہے جی، یہ بھی مشکل ہے، قرآن پڑھنا ہی مشکل ہے. آپ اندازہ لگانا، آپ سب کریں گے میں 2 لائن قرآن کی پڑھوں گا تلاوت کی دن میں جی، میں زیادہ نہیں پڑھ سکتا. تھوڑے بڑے ایک اسپاٹ پڑھیں سر کہ 3 لائن نہیں پڑھ سکتا ہوں، اللہ کی قسم 3 لائن پڑھیں گے آپ وہ بن جائیں گے، پورا قرآن ختم کرنے والے ہو جائیں گے. اس کی رحمت ہے. ہمیں بڑی عمر میں لوگوں کو حفظ کرتے دیکھا قرآن. کوئی یہ نہیں کہ بھئی بچوں کو حفظ کرنا، بڑے معتبر لوگ جو حفظ کریں گے قرآن. کیوں؟ اللہ نے خود کہا ہے کہ تو 1 قدم بڑھ، میں 2 قدم میں آؤں گا، تو قرآن میں اٹھا کے شروع کرتا ہوں. الحمدللہ حافظ بن گئے، حافظ ہو گئے. ہم تو شیطان نے اتنا ڈرایا ہے، لیکن حفاظت نہیں ہے نا. جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو انسان مضبوط ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے. اور کثرت ذکر اس میں بس یہ ہے کہ جتنی جیسے ابھی ہے کہ بھائی ایسے علاقے ہم چلے گئے بہت چاروں چور ہیں، ڈاکو ہیں، وہاں اتنے ڈاکو ہیں جب چلتے چلتے آپ کی جیب سے پیسے نکال لیتے. اتنے چور ہیں کہ بھائی وہ تو چھوڑتے ہی نہیں ہیں. تو وہاں حفاظت زیادہ کریں گے نا. ہم 1 تالے 3 تالے لگائیں گے. ایسی جگہ دکان لے لی بہت چور ہیں، ڈاکے مارتے، آپ وہاں شلٹر ڈالیں گے، اس میں لاک ڈالیں گے، کیمرہ لگائیں گے، زیادہ حفاظت ہوگی. تو آج تو اتنے چور ہیں ہمارے ایمان کے اتنے چور ہیں کہ اتنی زیادہ ہمیں لاک کی ضرورت ہے، یعنی اتنی زیادہ کثرت ذکر کی ضرورت ہے کہ جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے. شاپنگ کے جا رہے ہیں ذکر کرتے جائیں، واپس آ رہے ہیں ذکر کرتے ہیں، عورت یا مرد ہر وقت زبان پہ اللہ 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 اللہ. کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے، کتنا پیارا نام ہے. سبحان اللہ، اس سے پیارا اور کیا نام ہو سکتا ہے؟ اللہ. اس سے خوبصورت پیارا حسین نام کوئی ہے دنیا میں؟ کچھ بھی نہیں. تو انشاءاللہ کوشش کریں اور اللہ کے ذکر کی طرف بڑھیں انشاءاللہ. ابھی تھوڑی دیر ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ.